دوستو، بھارت نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ برطانوی تیل بردار جہاز پر موجود بھارتی عملے کے 18 اراکین کو رہا کر دے۔ برطانوی جہاز پر عملے کے 18 افراد بھارتی تھے اور نئی دہلی ایران کی حکومت سے بھارتی عملے کی محفوظ واپسی کے لیے مسلسل رابطے میں ہے۔ ادھر ایران نے تجویز پیش کی ہے کہ اگر امریکہ تہران پر عائد اقتصادی پابندیوں سے مستقل طور پر دستبردار ہو جائے تو ایران اپنے جوہری پروگرام کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ تاہم امریکہ نے اس پیشکش پر شکوک کا اظہار کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایران اضافی پروٹوکول پر فوری دستخط کر سکتا ہے، جو اقوام متحدہ کی تفتیش کاروں کو ایرانی جوہری پروگرام کے پرامن ہونے کو یقینی بنائے گا۔ تاہم اس کے لیے پہلے امریکہ کو ایران پر عائد پابندیاں مستقل طور پر ختم کرنا ہوں گی۔ دوسری جانب امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران پابندیوں میں نرمی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس میں ایرانیوں کی چال یہ ہے کہ پابندیوں کے حوالے سے کسی بھی ممکنہ نرمی کو حاصل کر لیں، جبکہ خود مستقبل میں جوہری ہتھیار کے حصول کی صلاحیت محفوظ رکھیں۔ ایران ایک چھوٹے اقدام کو اس طرح ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے گویا یہ ایک بہت ہی بڑی رعایت ہو۔ اس سے ایرانی تجویز سے یورینیم کی افزودگی کا سلسلہ موقوف نہیں ہوگا۔ یاد رہے دوستوں کہ سال 2015 میں ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان طے پانے والے جوہری معاہدے کے تحت تہران پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اضافی پروٹوکول کو مستقل طور پر قبول کرنے کے لیے کوشش کرے۔ ادھر دبئی میں پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور نے دیانتداری کی مثال قائم کرتے ہوئے مسافر کو اس کے گمشدہ ہزاروں ڈالرز واپس کر دیے۔ دبئی میں ڈنمارک کی ایک فیملی نے پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور شفاقت خان کی گاڑی میں سفر کیا۔ اس دوران فیملی $21,000 موبائل فون اور پاسپورٹ گاڑی میں ہی بھول گئی۔ پاکستانی ڈرائیور نے دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن میں پہنچ کر نقدی اور سارا سامان جمع کرا دیا۔ پولیس نے متعلقہ فیملی سے رابطہ کر کے اسے تھانے میں بلا لیا اور گمشدہ سامان واپس کر دیا۔ ڈائریکٹر پولیس اسٹیشن بریگیڈیئر سعید حماد بن سلمان نے اپنے دفتر میں ایک سادہ سی تقریر منعقد کی اور ٹیکسی ڈرائیور کو اس کی دیانتداری پر اعزاز سے نوازا اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے پر ایک تحفہ بطور ستائش بھی پیش کیا۔ دوستو، خوفناک ایٹمی جنگ ہونے جا رہی ہے، لیکن یہ جنگ انسانوں کی وجہ سے نہیں بلکہ مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوگی۔ امریکی ماہرین نے خوفناک ایٹمی جنگ کی پیش گوئی کرتے ہوئے سب کو چونکا دیا ہے۔ 22 سال کے بعد دنیا خوفناک ایٹمی جنگ کی لپیٹ میں ہوگی اور اس کی وجہ انسان نہیں بلکہ مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی بنے گی۔ ایٹمی ہتھیاروں میں بھی مصنوعی ذہانت کے حامل کمپیوٹرز کا استعمال ہو رہا ہے اور ہر ملک اس ٹیکنالوجی کو جدید سے جدید تر بنانے میں لگا ہوا ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے غلطی کا امکان بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ خدشہ ہے کہ 2040 تک اس ٹیکنالوجی کی غلطی کی وجہ سے ایٹمی جنگ چھڑ جائے گی، جس میں زمین سے انسانیت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی عام ہونے پر افواج کے کمانڈر زیادہ تر اسی پر انحصار کر رہے ہیں۔ وہ اس کی غلط اطلاع پر بھی ایٹمی حملے کا حکم جاری کر سکتے ہیں۔ یوں مصنوعی ذہانت کی غلطی کی وجہ سے اگر ایک بار جنگ چھڑ گئی تو پھر اسے روکنا انسانوں کے بس میں نہیں رہے گا۔ دوستو، دنیا اسلام فوبیا کے بعد برقع فوبیا کا بھی شکار ہو چکی ہے۔ نیدرلینڈ میں 1 اگست سے برقع پہننے پر پابندی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تمام عوامی مقامات اور پبلک ٹرانسپورٹ میں خواتین کے برقع پہننے پر پابندی ہوگی۔ برقع پہننے پر پابندی کے خلاف ورزی کرنے والے پر 150 یوروز کا جرمانہ ہوگا۔ اس قانون کا اطلاق اسکولوں، پبلک ٹرانسپورٹ، ہاسپٹل اور سرکاری عمارتوں پر بھی ہوگا۔ سرکاری افسران اور ٹرانسپورٹ ورکرز اس بات کے پابند ہوں گے کہ اگر وہ کسی برقع پوش کو دیکھیں تو اسے اپنے چہرے سے نقاب ہٹانے کا کہیں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو انہیں بس، ٹرین یا سرکاری عمارت سے باہر بھی نکال سکتے ہیں۔ اگر وہ مزاحمت کرے تو پولیس کی مدد بھی طلب کی جا سکتی ہے۔ نیدرلینڈز کے علاوہ فرانس، اسپین، ڈنمارک، اٹلی و دیگر ممالک میں بھی برقع اور نقاب پر پابندی کے حوالے سے قوانین بن چکے ہیں۔
دوستو، ادھر پاکستان میں قبائلی اضلاع میں خیبر پختونخوا اسمبلی کی 16 نشستوں پر ہونے والے انتخابات میں تحریک انصاف اور آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا ہے۔ 6 نشستوں پر آزاد امیدوار، 5 پر تحریک انصاف، 3 پر JUI فضل الرحمان گروپ، جبکہ جماعت اسلامی اور عوامی نیشنل پارٹی ایک نشست پر کامیاب ہوئے ہیں۔ ادھر متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو ظہبی کو دنیا کا سب سے محفوظ ترین شہر قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ جنوبی افریقہ کے 2 شہروں میں جرائم کی شرح سب سے زیادہ ہونے کی وجہ سے غیر محفوظ قرار پائے ہیں۔ دنیا کے محفوظ ترین شہروں کی فہرست میں ابو ظہبی کے 89.3 پوائنٹس کے ساتھ سب سے آگے رہا ہے۔ فہرست میں ابو ظہبی کے بعد دیگر 5 محفوظ ترین شہروں کی قطر کا دارالحکومت دوحہ، کینیڈا کا شہر کیوبک، تائیوان کا شہر تائپے، جبکہ جرمنی کا شہر میونخ بھی ہے۔ محفوظ ترین شہروں میں مشرق وسطی کے دیگر شہر بھی شامل ہیں، تاہم امارات کا شہر دبئی 6 نمبر پر ہے۔ دبئی کے 83.3 پوائنٹس ہیں۔ دنیا کے 328 شہروں کا تفصیلی جائزہ لے کر ان کی درجہ بندی امن و امان، اشیاء خورد و نوش، رہائش، اخراجات، مختلف اشیاء کی قیمتوں، صحت اور جرائم کی شرح کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک کے شہر جن میں جرائم کی شرح سب سے زیادہ ہے، ان میں وینزویلا کا دارالحکومت کراکس سرفہرست ہے۔ جنوبی افریقہ کے شہر پریٹوریا اور ڈربن کو بھی اس فہرست میں رکھا گیا ہے، جہاں جرائم کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ اس فہرست میں انڈیا، پاکستان کے شہر کہیں نظر نہیں آ رہے، شاید ان کو مقابلے میں شامل ہی نہیں کیا گیا یا پھر کمپیوٹر سے کمپائل ہی نہیں ہو پائے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب سے آگے ہیں، محفوظ یا جرائم والے شہروں میں یہ نہیں پتا۔ بہرحال دوستو، 7 منٹ مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔